راضی کریں اللہ کو، شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یعنی جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری توجہ میرے اس امتی کی جانب پھیر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن۔ بزرگ اس ٹائم الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تلاوت کلام پاک ابھی ہم سنیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ آج موضوع کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ سورہ انفطار کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان فرمایا ہے۔ جب آسمان پھٹ پڑے گا اور تارے جھڑ پڑیں گے، قبریں پھٹ پڑیں گی، مردے باہر نکل آئیں گے اور ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اور پھر آگے فرمایا، اے آدمی تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد کا، اپنی فرمانبرداری کا ذوق اور اس کی سعادت نصیب فرمائے، اور زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیں گزارنے کی مولا سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارا پاک پروردگار کل قیامت کی دہشت سے اور گھبراہٹ سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے گھر کیوں ٹوٹتا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور بزرگوں کا اس میں کیا کردار ہوتا ہے، اور بزرگ اگر سلجھاؤ کرنا چاہیں تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آگ ہے نا، آگ، چھوٹی آگ کو بڑی آگ بننے میں صرف 3 منٹ لگتے ہیں۔ جو فائر اینڈ سیفٹی کی ٹریننگ دیتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ چھوٹی آگ کو بڑی آگ بننے میں 3 منٹ لگتے ہیں۔ 3 منٹ کے اندر چھوٹی آگ بڑی آگ بن سکتی ہے۔ اسی طرح
آگ یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، فیول، آکسیجن پلس ہیٹ۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں فائر ٹرائنگولر، ہیٹ، فیول، آکسیجن۔ جب یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں گی تو لازماً وہاں آگ ہی لگنی ہے۔ تو بعض اوقات کچھ افراد گھر کے اندر چنگاری یہ پرووائیڈ کرنے کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ شعلے، وہ چنگاری اور اس ٹمپریچر سے گھر جل کر راکھ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھوٹ جاتا ہے، خوشیاں روٹھ جاتی ہیں اور غم اور دکھوں کے بسیرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کو کسی فیملی کورٹ کے اندر جانا پڑے، لیکن عبرت کے لیے کبھی اگر بندہ جائے اور وہاں دیکھے کہ جن کے گھر ٹوٹ گئے وہ تو پھوٹ گئے، ٹوٹ گئے، روٹھ گئے، الگ ہو گئے، جو بھی ہوا، اب کبھی آپ ان کی اولاد کی زندگی دیکھیں وہ کیسی ہوتی۔ اللہ کی پناہ ہے۔ تو کسی کا بھی کوئی ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے، نہ شوہر کا، نہ بیوی کا، نہ ساس کا، نہ سسر کا، نہ نندوں کا، نہ بھابھیوں کا، نہ یہاں پیچھے آ جائیں لڑکی کی ماں کا، اس کے باپ کا، اس کی بہنوں کا، یعنی کسی کا بھی کوئی ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر فساد آ جائے، خرابی آ جائے۔ اور بزرگ جو ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا کردار ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور آج کے پروگرام میں آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ بہرحال آئیے ابھی ایک کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبی کے نام، صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، آقا ہمیں بلائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ جہاں سے سکھا دے، یا محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ جہاں سے سکھا دے، صحرائے مدینہ جہاں سے سکھا دے، پیچھا میرا دنیا بہت سے سنا دے، پیچھا میرا دنیا بہت سے سنا دے، یار مجھے دیوان مدینہ بنا دے، یا رب مجھے دیوان مدینہ کا بنا دے، دل عشق
مت پہ تڑپتا رہے ہر دل عشق محبت پہ تڑپتا رہے ہر دل عشق محبت پہ تڑپتا رہے ہر دم سیے کو مدینہ اللہ بنا دے سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے ایمان مٹے مدینے کی گلی میں ایمان مٹے مدینے کی گلی میں ایمان مٹے مدینے کی گلی میں مت پر میرا ہو کے قدموں میں بنا دے مت پر میرا ہو کے قدموں میں بنا دے روتا ہوا جس دربار میں پہنچو روتا ہوا جس دربار میں پہنچو اس وقت مجھے جلوے محبوب دکھا دے اس وقت مجھے جلوے محبوب دکھا دے یا رب محمد تیری تقدیر جگا دے دیتا ہوں تجھے آستا پیارے نبی کا دیتا ہوں تجھے آستا پیارے نبی کا مت کو خدایا رہے سر پہ چلا دے تیرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے اللہ ہم نے حج اسی ساتھ ساتھ اللہ ہم نے حج اسی ساتھ ساتھ بدکار کو تیرے روزے محبوب دکھا دے بدکار کو تیرے روزے محبوب دکھا دے یا رب محمد تیری تقدیر جگا تیرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے عطار سے محبوب کی سنت لکھمت عطار سے محبوب کی سنت لکھمت چمکا یہ تیرے دنیا
بجا دے ڈنڈا یہ تیرے نکاح دنیا بجا دے زہرا مدینہ مجھے سے دکھا دے یا رب محمد تیری رنگتی جگہ دے سرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. یا مرحبا ماشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں مکہ مدینے کی ذوق والی، شوق والی، سوز والی حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. اللہ حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. اور پروگرام کے عنوان اور موضوع پر آتے ہیں، گھر کیوں ٹوٹتا ہے. الایمن فالایمن سیدھے ہاتھ سے جو ہے وہ ابتدا کرتے ہیں. عرفان بھائی ماشاءاللہ ہمارے بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، بڑے سینئر ہمارے ذمہ دار بھی ہیں ماشاءاللہ، پروگرام میں ہمارے ساتھ بھی ہیں. اللہ ان کو سلامتیاں عطا فرمائے. پیارے عرفان بھائی، کیا لگتا ہے آپ کو کہ مین کردار جو ہے یہ کس کا ہوتا ہے اور کہاں سے یہ گھر ٹوٹنے کی یوں سمجھ لیے کہ ابتدا ہوتی ہے؟ دیکھیں ابھی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا نا سلمان بھائی کہ بھئی آگ لگتی ہے، تو آگ ایسے ہی تو نہیں لگ جاتی، اس میں کچھ عوامل ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو بڑھاتی ہیں، آگے لے جاتی ہیں. اس پہلے آگ لگاتی ہیں پھر بالکل اس کو آگے بڑھاتی ہیں. درست فرمایا. ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں کئی عوامل جو ہے بزرگوں نے ہمارے کو لکھے ہیں کہ جو گھر ٹوٹنے کے اسباب بنتے ہیں. سب سے اہم چیز جو یہ ہوتی ہے کہ خود اعتمادی آدمی کے اندر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہا ہوتا، پھر دوسرے چیزوں میں برداشت ہے. جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے اس طرح کے گھر کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اس میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر دیکھیں تو پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ چغلی بھی کار فرما ہوتی ہے، غیبت بھی کار فرما ہوتی ہے. پھر لوگوں کی باتیں جو آہستہ آہستہ کانوں تک آتی ہیں اور پھر وہ جو اپنا رنگ دکھاتی ہیں. جی جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، سمجھانے کی بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ چغلی کے حوالے سے، کہ عام طور پہ لوگ چغلی کر دیتے ہیں، کوئی بھی بات کسی کو کہہ کے نکل گئے وہ تو، لیکن وہ جو چغلی کھائی اس کی وجہ سے جو دل میں بیٹھ جاتی ہے نا، وہ پھر جو نقصان پہنچاتی ہے. تو لکھا کہ ایک شخص تھا، وہ ایک اپنا غلام بیچنے بازار آیا، تو دوسرے نے اسے غلام کو خرید لیا. جب خریدا تو اس نے کہا کہ بھائی غلام خرید تو لو لیکن اس میں ایک نقص ہے. اس نے پوچھا کیا؟ بولا چغلی کھاتا ہے. چلو کوئی مسئلہ نہیں، معمولی سی بات ہے، چل جائے گا یہ تو. وہ اس نے خرید لیا اور لے آیا گھر. کچھ دن گزرے تو اس کے بعد غلام جو ہے اس کی بیوی کے پاس گیا، کیونکہ اس کی عادت تھی، تو اپنی اس کی بیوی کے پاس گیا. اس نے کہا کہ جو آپ کے جو شوہر ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ آپ سے ان کا دل بھر گیا ہے. اس طرح تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت کے دل میں بات آ گئی تو اس نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اس کا بہت آسان حل ہے. بولا کیا حل ہے؟ کہا کہ تم جو ہے نا ایسا کرنا کہ اس کی داڑھی کے کچھ بال کاٹ لینا، مجھے دینا، پھر میں بتاؤں گا آگے کیا ہوتا ہے. وہ عورت مطمئن ہوئی کہ بھائی چلو اس طرح کچھ میرا دل قریب ہونے کا سبب بنے گا. شوہر کو غلام بنا دو. جی جی، شوہر کو غلام بنا. آپ دیکھیں نا، یہ بھی ایک کتنی تباہی والی بات ہے. شوہر بیوی کو جو ہے وہ قدموں کے نیچے لانا چاہ رہا ہے، بالکل. اور بیوی شوہر کو کیا بنانا چاہ رہی ہے؟ غلام بنانا چاہ رہی ہے. حالانکہ یہ رشتے غلام بنانے کے لیے یا قدموں میں لانے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں. صحیح. رشتے تو نبھانے کے لیے ہوتے ہیں، بالکل. اور یہ تو چلانے کے لیے ہوتے ہیں، اور محبت بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں یہ جو اچھی سوچ ہے یہ بھی عطا فرمائے نا. غلام بنا لیں تو یوں بنا لیں، تو قید کر لیں تو یوں، یہ ان چیزوں سے باہر آ جائیں. اور میں آپ کو عرض کروں، اس طرح غلام بنتے ہوتے تو پھر غلاموں کی ہی بہار ہوتی ہے ہر طرف. جبکہ آج میں آپ کو عرض کروں، آج کے اس میں اس کی تاریخ میں دنیا میں غلام ہے ہی کوئی نہیں. اللہ. جس کو شرعاً غلام کہتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے اگر کسی کے دل میں جگہ بنانی ہے تو یاد رکھیے کہ وہ آپ اس کو عزت دیں گے، محبت دیں گے، شفقت دیں گے تو خود بخود انشاءاللہ جگہ بنے گی. باتوں سے، خالی خیالوں سے کسی کے دل میں جگہ نہیں بنتی. یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے. جی بالکل. تو اس نے داڑھی کے بال لے آنا بھائی، لے آنا بھائی، کام ہو جائے گا تمہارا. کام ہو جائے گا. اب وہ چغلی کی عادت تھی، وہ اس کے شوہر کی طرف چلا گیا.
صحیح. اور اس کو بولا کہ بھئی آپ غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ آپ کو ان کے ساتھ مل کر قتل کرنا چاہتی ہے. یعنی بیوی کے بارے میں آ کے شوہر کو بولا. شوہر کو. او ہو. اب شوہر نے اسے بولا کہ یہ بات کیسے ہے؟ بولا میں اس کا ثبوت دے سکتا ہوں. ثبوت کیسے دو گے؟ بولا آج آپ رات کو سونا نہیں اور سونے جیسا انداز اختیار کر کے لیٹ جانا، آپ پھر دیکھنا بیوی آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے. اچھا، اس کے بھی دل میں بات آ گئی. اب وہ لیٹ گیا سونے جیسے بن کر. بیوی کو اس نے کہا تھا کہ اس طرح سے جو ہے کچھ بال کاٹ کے لے آنا تو میں جو. اب وہ بیوی اس کے پاس بال لینے جب پہنچی تو اس نے یقیناً داڑھی کی طرف، تو داڑھی جو ہے وہ گلے کے قریب ہے، تو اس نے جیسے ہی اس طرح اس کے قریب کیا تو اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا شوہر نے، اور وہ یہ سمجھا کہ یہ میرے گلے پہ اس طرح چلانا چاہتی ہے. تو اس نے وہ جذبات آئے اور جذبات میں اس نے اس کو اسی اس طرح سے اپنی بیوی کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اب جب بیوی کے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ تیش میں آ گیا. ہمارے وہاں یہ بھی ہے کہ بڑا عجیب انداز ہے کہ بات کی تحقیق اور تردید تو بات کی بات ہے نا. ایک بات آئی اور ہم اس پر پورا وہ بلوا لے کے چلے جاتے ہیں. وہ گھر والوں نے بھی یہی دیکھا کہ بھائی اس نے قتل کیا، وہ بھی آئے اور انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا. تو یوں جو ہے وہ پورا ہنستا بستا گھر جو ہے وہ آپ سمجھے تباہ ہو گیا. اور اسی طرح کے کئی عوامل ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں کو جو ہے تباہ کر دیں. اللہ بچائے. چغل خوروں کی بات کو مان کر کے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. اور چغل خور کے بارے میں یہ بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اسے کتے کی شکل کے اندر جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو دوسروں کی باتیں سن کر کے اپنا ہنستا بستا گھر خراب نہیں کرنا چاہیے. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جو چیز قابل وضاحت ہو اس کی وضاحت لے لی جائے. جو چیز قابل تحقیق ہو اس کی تحقیق کر لی جائے. جو غلطی ہو اس غلطی کو درست کیسے کرنا ہے اس کا انداز جو ہے وہ اپنا لیا جائے. اور صرف اور صرف جیسے عرفان بھائی نے بتایا کہ ایک بات جو ہے وہ سن کر آگے تیش میں آ کر کے جو ہے آگے بڑھ جانا، پتہ چلے کہ جس معاملے پر سارا یہ فساد کھڑا تھا تو وہ تھا ہی کچھ نہیں. پھر جو بندے کی امبیرسمنٹ اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ پھر بڑا گمبھیر معاملہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. بزرگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے عرفان بھائی؟ اس پر جو ہے وہ گفتگو فرمایا. امیر رسول نے بڑا پیارا کہ جب کسی کا فیصلہ کرنا ہو نا تو پہلے دونوں فریقین کی الگ الگ سنی جائے. کہ دو صورتیں ہوتی ہیں جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا. دو صورت، یا تو غلطی ہوتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے. غلطی ہو تو معافی تلافی پر معاملہ ختم کر لیا جائے، اور غلط فہمی ہو تو اس غلط فہمی کو دور کر دیا جائے جس سے دل مل جائے. مرحبا، بڑی پیاری بات کی ماشاءاللہ. غلط فہمیوں کو اگر پانی دیتے رہیں گے اور ان کو پروان چڑھاتے رہیں گے تو یاد رکھیے کہ یہ پھر فساد کا ہی پودا اس سے نکلے گا اور زندگی جو ہے نا یہ خرابی کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. رفیق بھائی آپ بتائیں کہ گھر کے اندر بزرگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یہ صحیح فرمایا عرفان بھائی نے کہ بزرگوں کو ظاہر ہے جب ایسے معاملات آئیں تو دونوں پارٹیز کو بٹھا کر دونوں کے موقف لینے چاہیے. اور زیادہ تر ایسے معاملات میں جو ہے نا غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو ہے نا بہت حد تک ایسا دیکھا گیا کہ اگر گھر کے بڑے سمجھداری سے، ٹھیک ہے نا، اور حکمت عملی سے اگر وہ اس مسئلے کو نمٹانا اور سلجھانا چاہیں تو کوئی بعید نہیں کہ دونوں پارٹیز میں جو ہے نا ریکنسلیشن ہو جائے، مفاہمت ہو جائے، اور گھر جو ہے نا تصفیہ ہو جائے، اور گھر جو ہے نا وہ ٹوٹنے سے بچ جائے. تو بزرگوں کا بڑا کردار ہے. دیکھیں ادھر تو یہ بھی ہوتا ہے، ارے دے طلاق، رشتوں کی کمی ہے تیرا بیٹا، تیرے سے رشتے درے ایسے تیرا رشتہ کرائیں گے کہ تو یاد رکھے گا تیری ماں نے تو آج تک کبھی ہمارے سامنے جو ہے وہ چوں نہیں کی تھی، آواز نہیں جو ہے نکالی تھی، اور یہ تو کیا بکری بنا ہوا ہے، اور یوں اس طرح بھی پرووک کر رہے ہوتے ہیں. یہ نیگیٹو ہے. دیکھیں اس میں جو ہے نا بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر بستا ہوا گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے اگر اس طرح کی بزرگوں کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے ایڈر پارٹی کی طرف سے اگر یہ فیڈ بیک مل رہا ہے. دیکھیں امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے بہت ہی پیاری بات مدنی مذاکرے میں بتائی تھی کہ بچی جو ہے اپنی جو بھی مشکلات ہیں، دیکھیں ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مشکل یا کچھ نہ کچھ پرابلمس ہوتی ہیں، ہر پرابلم ڈسکس کرنے والی نہیں ہوتی. تو آپ نے یہ بڑا ہی سنہری اصول بچیوں کو دیا کہ آپ اپنے جو مسائل ہیں ان کو اپنے میکے میں کبھی بھی ڈسکس نہ کرو. عموماً ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کیا ڈسکس کر رہے ہیں. اب عموماً ہوتا یہ کیا بھی کھانا بنایا تھا اس میں نقص نکال دیا، ارے کیا بنایا ہے تمہاری ماں نے تمہیں پکانا ہی نہیں سکھایا. یہ اس پر بھی کچھ گفتگو آپ فرمائیں. دیکھیں بالکل ریلیونٹ بات ہے، امیر سنت کی بات 100% بات ہے کہ آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات اپنے میکے میں بتائیں گے تو وہ کیا ہے
ماں باپ کو تکلیف ہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں بالکل بیٹے کو تکلیف ہو تو اس کے ماں باپ کو تکلیف ہوگی, بہو کو تکلیف اگر ہو رہی ہے اس کے ماں باپ کو بھی تکلیف ہوگی. یعنی اگر میری بہو ہے مثال کے طور پر, تو میرے بیٹے کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو میں پریشان ہو رہا ہوں, یوں ہی جو بہو کو تکلیف ہوگی تو اس کے ماں باپ بھی تو جو ہے وہ پریشان ہوں گے. بالکل اچھا میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی بات ہے, لیکن باپ کو یوں نہیں لگتا کہ چھوٹی بات ہے. جیسے آپ کے بچے کو کوئی پکڑ کے یوں جھوڑ دے تو باپ کا دل بھی کیا ہے, یہ بھی ہل جائے گا ایک دفعہ. آپ نے بولا یار کیا تھپڑ تھوڑی مارا اس کو, وہ گالی تھوڑی دی ہے اس کو, پکڑ کے تھوڑا ہلایا ہی ہے نا اس کو. بعض اوقات جس کو ہم بات چھوٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں, یہ چھوٹی بات دوسرے کے لیے ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. جس طرح رفیق بھائی نے فرمایا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں جو ہے بتانی چاہیے ہر چھوٹی چھوٹی بات, لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں نا, ان کے بھی کرنے کا ایک کام ہے, اس پر بھی اگر ہم توجہ فرمائیں. یہ باتیں کرنے کی بجائے کہ تیری ماں نے تجھے سکھا کے نہیں بھیجا, کیا تم نے اپنے گھر میں سلیقہ سیکھا ہے, یہ بتانے کی بجائے طریقہ سلیقہ بتا دیا جائے, سکھا دیا جائے, تو یہ اچھا ہو جائے گا. کیا کہیں گے اس پر رفیق بھائی؟ بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک یورپین ماہر نفسیات تھا, اس نے جو ہے نا کئی سالوں تک جو ہے نا اس نے ایموشنز کے اوپر ریسرچ کی کہ جذبات میں جو آ جاتے ہیں لوگ اور جذبات. تو اس نے جب یہ اسپیشلی اس نے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کے حوالے سے اس نے دیکھا کہ جو جتنی ڈائیورسز ہو رہی ہیں یا گھر ٹوٹ رہے ہیں, کئی سالوں کے ریسرچ کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں اس نے ایک جملہ لکھا کہ جسٹ ڈیو ٹو دا ایموشنس دا کپلس آر سبجیکٹڈ ٹو ڈائیورس. کہ وہ جو شادی شدہ گھر ہوتا ہے یا ہنستا بستا گھر ہوتا ہے وہ آخر کار طلاق میں یعنی ٹوٹ جاتا ہے, آخر نتیجہ اس کا طلاق ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جذبات جو ہے نا اس پہ قابو پانا یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جذبات کی جہاں تک بات آ جاتی تو قوت برداشت بھی آ جاتی ہے, اس میں بہت سارے عوامل آ جاتے ہیں. اب ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے نا قوت برداشت کا مظاہرہ کرے, وائف کو بھی چاہیے. کس کی برداشت کرے؟ اپنے ماں باپ کی برداشت کرے. سلمان بھائی, اس میں جو ہے نا یہ بزرگوں کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو گھر بچ سکتا ہے, اور اگر وہ چاہیں اور اللہ نہ کرے کہ غلط مشورہ دیں یا غلط گائیڈنس پرووائڈ کریں تو گھر جو ہے نا وہ ہنستا بستا بھی ٹوٹ سکتا ہے. اس میں بزرگوں کو بہت ہی احتیاط سے اور بہت ہی سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کے جملے اپنے بیٹے کو نہ کہیں کہ دے طلاق یا اور مل جائیں گی اور یہ ہو جائے گا نہیں وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تیری ماں نے کبھی میرے سامنے اس طرح کیا نہیں اور اس طرح سے. تو یہ ساری نیگیٹو چیزیں ہیں, یہ گھر توڑنے کے اسباب ہیں. اس کے بجائے بزرگوں کو سمجھداری سے, صبر و تحمل سے اپنے بیٹوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا صبر کرو, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور تھوڑی بہت جو وہ ہوتی ہے اس سے درگزر کیا کرو, درگزر کی ویسے ہی فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے جو تم سے توڑے تم سے جوڑو. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو رفیق بھائی آپ ایسی بات کر رہے ہیں نا, اب تو ہمارے وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا آجا تو ہم پہ بوجھ توڑی ہے. آجا, بیٹیوں کو کہتے ہیں یہ آجا تو ہم پہ بوجھ توڑی ہے. یہ کیفیت ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد جب بیٹی اس گھر میں وقت گزارتی ہے نا تو جو معاشرے میں ہم حال دیکھ رہے ہیں بوجھ بن جاتی ہے وہ. یعنی والدین یہ بات سوچتے ہی نہیں ہے کہ یار ہم اپنے بیٹے کو جس بات کا مشورہ دے رہے ہیں اس کے اثرات کہاں ہیں. بیٹے کو جیسے کہتے ہیں نا کہ طلاق دے دے, ٹھیک ہے صحیح, اس کے اثرات کہاں جا رہے ہیں. یعنی ایک صرف بیٹا ہی تھوڑی ہے, اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے رشتے ہیں وہ سب آزمائش میں آ رہے ہیں. بیٹے کے ساتھ اگر اولاد ہو گئی ہے تو پوتا پوتی ہیں, اللہ ٹھیک ہے نا. اچھا کس وجہ سے؟ صرف اس بہو کے بوجھ کی وجہ سے, وہ جو دل میں پیدا ہو گیا نا بہو کے لیے بوجھ. ہمارے معاشرے میں یہ جملہ کہا تو جاتا ہے کہ بہو کو بیٹی سمجھو, لیکن اس سطح پر آگے کھڑے ہو کر کوئی سوچتا نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے. ہماری برداشت کی کیفیت تو یہ ہے کہ ہم نل کھولتے نا تو ہمارا بس نہیں چل رہا تو ٹنکی کا سارا پانی اس کے ساتھ آ جائے. ابھی پانی ہلکا آ رہا ہو تو طبیعت ہی مطلب آپ دیکھیں دل بیلان کی طرف آ جاتی ہے, یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ ہر پہلو میں معاشرے کے, یعنی سمجھیے کہ آپ جس سمت میں بھی رشتہ داروں کی طرف چلے جائیں تو ملے گا, کاروبار کی طرف آ جائیں تو ملے گا, مگر ایسا ہے کہ بس منہ سے نکالا اور دے دینا, اس کے اثرات نہیں دیکھنا کہ کیا ہوں گے. ہم جس طرح اپنے لیے سوچتے نا ایسے سوچے نا کسی کے بیٹے بیٹی کے نہیں ہے, پھر دیکھیں آپ کیسا نتیجہ آتا ہے اس کا, معاشرے میں کیسا بہترین جو ہے نظام بن جاتا ہے. مرحبا. سلمان بھائی ایک چیز میں نے مطلب ایک مدنی مذاکرے میں امیر سنت کی یہ گفتگو مطلب میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, کہ جب
घर में अदम बर्दाश्त का माहौल पैदा हो जाता है और शौहर जो है वो बीवी को यूँ समझे कि बिल्कुल इग्नोर कर चुका होता है और घर टूटने की नौबत आ चुकी होती है। तो अब अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि मदनी मुज़ाकरे में आपने एक बात ये कही थी कि अगर बिलफ़र्ज़ मेरी बेटी अगर मुझसे आकर ये कहे कि मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया है और मैं आपके यहाँ आ जाती हूँ, तो अमीर सुन्नत क्या फरमाते हैं, एक तरबियत, एक बुज़ुर्गों को अपने बेटी का घर बचाने के लिए क्या रूल अदा करना चाहिए, अमीर सुन्नत हमें सिखा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि मैं अपनी बेटी को कहूँगा कि बेटी उल्टे कदम लौट जा और अपने शौहर के कदम को पकड़ ले, कदमों को पकड़ ले और वहीं की होकर रह जा, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। यूँ समझो कि अगर बेटी वाले हैं तो वो इस हवाले से बेटी की तरफदारी ना करें, क्योंकि अमूमन गलती दोनों तरफ से होती है, शौहर की तरफ से भी होती है। ये तरफदारी ना करें तो क्या करें, कैसे ही छोड़ दें? देखें, घर इस तरह तो नहीं टूटते ना, घर तो बनाने से बनता है, मोहब्बत से बनता है, खुलूस से बनता है, ईसार से बनता है, ये बात ठीक है ना? छोड़ ना दें, जो खराबी है उस खराबी को दूर करने के लिए क्या करें, जी। किरदार अदा करें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर दामाद है, ये बद मिजाज है, बद लिहाज है, तो उसकी इस्लाह का कोई तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया जाए, ये करने वाला काम है। जिस तरह इरफान भाई ने कहा कि हम पर बोझ थोड़ी है, इस तरह की बातें करके नेगेटिविटी फैलाने की बजाय पॉजिटिविटी लाने के लिए कोशिश करेंगे, तो जिस तरह हम जो काम हम करना चाहते हैं वो कर ही लेते हैं। ये जो खराबी है ना उसको दूर करने के लिए कोशिश जी करनी हाँ, चाहिए। बात तो बनाने से बनती है ना। ऐसा ही तो समझ में ये आता है कि अगर एक फरीक गुस्से में है तो दूसरा फरीक खामोश रहे, यानी जवाब दर जवाब ना दे। जब जवाब दर जवाब की नौबत आती है तो फिर घर टूटते हैं, तो लिहाजा खामोश रहे, एक फरीक दूसरे फरीक की जो है वो बात को अदम बर्दाश्त के तहत मतलब ना ले, बल्कि बर्दाश्त का मादा अपने अंदर पैदा करें। और तो ये बर्दाश्त तो खत्म कर दी है, यही तो मसला है। बस ये- साहब, ये- ये इतना बर्दाश्त ये करें। तो हम और आप कह रहे हैं ना कि भाई वो बर्दाश्त करे सब। यहाँ तो बुजुर्ग जो इस वक्त कैफियत है ना माशरे में, वो ये है कि बुजुर्ग अपनी बेटी हो या बेटा हो, उसके उस गलत अंदाज की हौसला अफजाई करते हैं और साथ सपोर्ट के लिए दो जुमले भी कहते हैं कि हम है ना तेरे को संभालने के लिए, ये हम तो बैठे हैं ना। घर टूटने के सबब बनता है ना। ये बड़ों का जो किरदार होना चाहिए ना, बड़े इस वक्त उस किरदार पे नहीं है। ऐसा ही उसकी दो वजूहत है, एक तो ये है कि दीन से बहुत दूरी है। जी। जिन बातों का सीखना चाहिए था ना बड़ों ने सीखा ना छोटों ने सीखा, ना हम उन अपने बच्चों को सिखा पा रहे हैं वो चीज जो सिखानी चाहिए थी, जिसको आप कह रहे भाई बर्दाश्त है, दरगुजर है, मुआफ कर देना है, ये अंदाज तो हमारे माशरे में किसी भी जगह नहीं पाया जाता। यानी हमारी कैफियत तो इस वक्त माशरे में मतलब कम होता जा रहा है। बिल्कुल। है मैं आपको अर्ज करूं इरफान भाई, आज भी ये सब्र भी मौजूद है, बर्दाश्त भी मौजूद है, तहम्मुल भी मौजूद है, अच्छे मशवरे भी मौजूद हैं, ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बिगाड़ को ख़त्म करते हुए सुधार की तरफ जो है वो चीज़ें ले आते हैं। मुझे यूँ लगता है कि अगर जैसे जो बुजुर्ग हैं घर के, वो दे तलाक और जो है ना वो छोड़ दे या मतलब वापस आ जा, ये करने की बजाय सुलझाव पैदा करने के लिए अगर किरदार अदा करें और उसके लिए जो एक नसीहत होनी चाहिए अच्छे अंदाज के साथ, वो अगर करें तो मामला हल हो सकता है। एक खानदान का एक वाकया है, हर कम्युनिटी का या हर ओरिजिन का पकाने का अंदाज क्या होता है, अलग अलग होता है। अच्छा, घर के मसलों में एक खाने पकाने का भी एक बड़ा किरदार और मामला होता है बाज़ जगहों पर, जो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेते हैं, वो फिर उधर होता है। जैसे बरादरियां हैं कुछ, ठीक, जैसे दिल्ली वाले लोग हैं, इनके यहाँ खाना बड़ा मतलब ये यूँ बोलिए कि चटपटे भी होते हैं माशाल्लाह, चटपटे खाने इनके होते हैं, ये तो भी अगली बात है, लेकिन ये खाने फूड कॉन्शियस लोग हैं। सही। यानी मुझे हमारे एक दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि जो है मेरी शादी के ऊपर मछली जो है वो साफ़ करने के लिए हमारे अपने ख़ानदान के लोग जो है वो थे कि भाई ये मछली साफ़ कैसे करनी है, हम खुद करके हम खुद करके यानी कॉन्शियस लोग हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप फूड कॉन्शियस हैं, मरहबा। तो पकाने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। जैसे बाज़ जगहों पर क्या करते हैं, मसाला बनाते हैं, मसाला बना के उसमें जो है वो आलू डाल देंगे, उनको भून के फिर उसमें पानी डाल के उसको उबाल लेंगे, यानी जो भी ये खाना बनाने का ये तरीका है। अच्छा, बात क्या करेंगे, मसाला अलग बनाएंगे, आलू अलग बॉयल कर लेंगे, फिर उनको क्या कर देंगे, उनको मिला देंगे। यूं ही मसाला अलग बनाएंगे, चने अलग उबालेंगे, फिर उनको क्या कर देंगे, उनको मिला देंगे। यानी मुख्तलिफ तरीक़ेकार के एतबार से निज़ाम जब वो चल रहा होता है।
یوں ہی تھا تو وہ جو شادی ہوئی تھی تو وہ بچی کی خالہ کے گھر پہ ہوئی تھی، تو اس کی خالہ نے اپنی بہن سے کہا، یعنی اب وہ دونوں بہنیں ہو گئی نا، صحیح. لڑکے کی ماں اور لڑکی کی ماں دونوں آپس میں کیا ہیں؟ بہنیں ہیں. کہا کہ آپ کی بیٹی جو کھانا بناتی ہے نا، یہ ہمارے یہاں اوریجن میں یوں کھانا نہیں بنتا، نہ جس خاندان میں ہوں یہاں پر اس طرح کھانا نہیں بنتا. تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کو کھانا بنانا سکھا دیا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں کھانا یوں بنتا ہے. آپ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے. اور اگر اس کو یہ کہا جاتا کہ تو کیا سیکھ کے آئی ہے، تیری ماں نے تجھے کیا سکھایا ہے، تجھے کیا نہیں آتا، کیا نہیں، بھئی اس نے جو سیکھا ہوا ہے وہ آپ کو چل نہیں رہا، مسئلہ آپ کا ہے. وہ جو پکایا گیا ہے وہ اس اعتبار سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یوں بھی اس بات کو لیا جا سکتا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ یہ چاہتے ہیں آپ وہ بتا دیں. بعض اوقات ایک کام آپ کر کے بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تو باقی سارے مسئلے کیا ہو جاتے ہیں؟ حل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی باتوں کو بڑھاوے بھی نہیں دینے چاہیے پیارے صابر بھائی. جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہو. اور عدم برداشت کا مادہ جو ہے جو اندر پیدا ہو چکا ہے اس کو نکالیں اور برداشت کو اپنے اندر لے کر آئیں. صبر و شکر یہ جو ہے یہ لوگوں ہمارے کے بارے میں تو کہا جاتا ہے ہماری برداشت تو ویسی اب کیا ہے؟ ختم ہو گئی ہے. یہ سلمان بھائی اصل میں بزرگوں اندر صبر اور برداشت یہ بالکل نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. ان کے اندر بھی صبر اور برداشت ہوتا ہے. اگر بالفرض کسی بزرگ میں اگر اپنے اندر صبر اور برداشت وہ نہیں پاتا تو اپنے اندر صبر اور برداشت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ کب آئے گا؟ اس کے لیے ایک ماحول چاہیے گا. ایسے ماحول، ایسے دوستوں سے، ایسے لوگوں سے وہ اپنے روابط کو بڑھائے، ایسے ماحول میں رہے کہ جہاں پر صبر اور برداشت کرنا سکھایا جاتا ہے. یہ علم دین سیکھنے سے آتا ہے، اچھے ماحول سے آتا ہے. اور دعوت اسلامی کے جتنی ماحول میں آ جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے. یہ تو ہمارے یوں سمجھو اظہر من الشمس ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سورج کی طرح روشن ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب وابستہ ہو جائے گا، آئے گا، اس کے اجتماعات میں شرکت کرے گا، مدنی قافلوں میں سفر کرے گا اور دینی کاموں میں وہ شامل رہے گا، تو پھر دیکھیں کیسے صبر آتا ہے اور برداشت کا مادہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. مرحبا. صحیح. تو اس کے لیے ماحول درکار ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں. جی. ذہن بنانے کی بات بھی ہے. ہمارا ذہن بن جائے گا نا یہ کام کرنا تو پھر ہم کر ہی لیتے ہیں. اور جب بھئی نہیں ہوگا تو پھر جو مرضی ہو جائے، کیا ہے وہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا دوسرا فرمائے. ایک گھر ٹوٹنے کے اسباب میں ہے کہ بندہ جو ہے وہ قناعت پسند بھی ہو نا. تو قناعت پسند شخص جو ہے یعنی یہ دونوں کے اندر ہونا چاہیے. گھر جو ہم ٹوٹنے کی جو بات کر رہے ہیں تو اس میں بیوی اور شوہر ان دونوں کا کردار ہوتا ہے. گھر تو انہی سے بنتا ہے اولن تو یہ اس کے اندر قناعت پسندی ہوگی، کیونکہ زندگی دکھ اور سکھ دونوں کا نام ہے. زندگی جو ہے دکھ اور سکھ دونوں کے ساتھ چلتی ہے، کبھی دکھ کبھی سکھ. تو قناعت پسندی ہوگی. اگر اللہ نے سکھ دیا ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اور کبھی آزمائش آ جائے، دکھ کی گھڑی آ جائے، تو اس دکھ کی گھڑی میں وہ صبر کرے اور جو اللہ پاک نے اس کے مقدر میں کر دیا ہے اس کو وہ قناعت کے ساتھ اس کو لے کر چلیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر کبھی نہ ٹوٹے گا. ہوتا یہی ہے. یہ آپ فائنینشیل سٹیٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایسا یہ ظاہر ہے کہ دیکھیں گھر مختلف انداز میں مطلب ہوتے ہیں نا. کسی کے گھر میں جو ہے وہ تنگی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں وسعت ہوتی ہے. اب جہاں تنگی ہوتی ہے تو وہاں بیوی فرمائشیں کرتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. یعنی کہ ہر قسم کا وہ ایک فرمائشی مطلب ایک چینل چل جاتا ہے. اب فرمائشی چینل جب چلے گا تو پھر شوہر جس کی تنخواہ کم ہے، جس کی آمدنی کم ہے، اس بیوی کی فرمائشیں کہاں تک پوری کرے گا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ گھر ٹوٹنے کا ایک سبب بنتا ہے خرابیاں پیدا ہو اور جاتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. صحیح. اور پھر یا تو شوہر جو ہے وہ اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے پھر ناجائز ذرائع کی طرف جائے گا اور بیوی کی فرمائشیں پوری کرے گا. جہاں پہ ناجائز اور حرام چیز کی آمیزش ہو جاتی ہے وہ گھر کیسے چلے گا؟ درست فرمایا. یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں. اللہ دن پھیر دیتا ہے. مجھے رفیق بھائی، عرفان بھائی، صابر بھائی، حامد بھائی،
ایک شخص کی بات یاد آ گئی. اللہ. اسے کسی نے کہا کہ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ بڑا نوازا ہے، لیکن آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ سائیکل پر یا موٹر سائیکل پر نظر آتے ہیں، اور بیٹا آپ کا جو ہے وہ کار پر گھومتا ہوا نظر آتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں غریب باپ کا بیٹا ہوں، اللہ. اور جو میرا بیٹا ہے وہ امیر باپ کا بیٹا ہے. تو بہرحال اللہ کریم کیا کرتا ہے؟ دن پھیر دیتا ہے. اب اگر اولاد کے دن اللہ نے پھیر دیے ہیں، فائنینشیل سٹیٹس اچھا ہو گیا ہے، بیوی فرمائش کر رہی ہے اور شوہر جو ہے اس کو لا کے دے رہا ہے، پوری بھی کر رہا ہے، اچھی بات ہے. فرمائش آپ نے کی ہے، فرمائش پوری ہو گئی ہے، ویل اینڈ گڈ ہے. فرمائش کی ہے، پوری نہیں ہوئی ڈیو ٹو فائنینشیل سٹیٹس یا ڈیو ٹو سم ریزن، تو اس کو ناراضگی کا سبب نہیں بنانا چاہیے. بہرحال امیر سنت کا مدنی پھول ہے کہ اپنے گھر والوں کو جتنی سہولت آپ دے سکتے ہیں ان کے لیے سہولت آپ دیں. مجھے یاد ہے جن دنوں ماہ رمضان مبارک میں یہ ہیٹ ویو کا سلسلہ تھا اور کراچی کے اندر ہی تقریباً 2000 کے قریب جو ہے وہ اموات ہو گئیں، تو اس وقت امیر سنت نے باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ جو جنریٹر لگوا سکتا ہے وہ گھر والوں کے لیے جنریٹر لگوائے، جو اے سی لگوا سکتا ہے وہ اے سی لگوا کے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے راحت کا سامان کرے. تو سہولت دینی چاہیے. اب اس میں جنہوں نے غربت میں زندگی گزاری ہے وہ بولیں تیرے باپ نے تو کبھی میرے کہے پر کوئی 2 روپے کی چیز نہیں لائی تھی، تو جب بھی دیکھو تیری بیوی بات بعد میں جو ہے نکالتی ہے، پوری تو پہلے کر دیتا ہے. یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. جی جی. بڑوں پر رفیق بھائی، عرفان بھائی، ناصر بھائی، صابر بھائی، کیا مدنی پھول ہے آپ کا؟ اس پر بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اگر آپ نے غربت کے دن گزارے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بہو بھی غربت کے دن گزارے گی. صحیح ہو گیا. یہ ضروری نہیں ہے اس میں، تو بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں، بیٹے کی اولاد اور بیٹے کی بیوی خوش ہوگی نا تو بیٹا ذہنی سکون میں ہوگا. مرحبا. جب بیٹا ذہنی سکون میں ہوگا تو آپ کو خود سمجھنا چاہیے اس چیز. سبحان اللہ. ہمارے بڑے کبھی کبھی اتنی زیادتی کر جاتے ہیں، ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو جی. کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار میرا بیٹا کس اذیت سے گزر رہا ہے. صحیح. وہ بس اپنے انداز کو اس بہو کے خلاف کہہ لیں، بوس کہہ لیں، انات کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ اس کا نام دے دو، اس کے چکر میں اپنے بیٹے کو اذیت میں ڈال دیتے ہیں. اب اس بیچارے کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ یار ماں باپ کی مانے، یا جو وہ چاہ رہا ہے اپنی اولاد کو، اپنی بیگم کو سہولتیں دینے، وہ سہولتیں دے دے. صحیح. وہ بڑا کھچاؤ کا شکار رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر بڑی مصیبت میں جا کر گرفتار ہو جاتا ہے، بیماریوں کی صورت میں. ہمارے بڑوں کو بہت اچھے انداز سے اس بات کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو معاشرہ جو ہے نا، جس تیزی کے ساتھ ترقی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کر رہا ہے، کہ بھائی سہولتوں کی طرف جا رہا ہے، بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اب لوگ ضرورت کے لیے کم کما رہے ہیں، سہولت کے لیے زیادہ کما رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا، زیادہ تر جو ہماری قوتیں ہیں وہ سہولتوں کی طرف جا رہی ہیں. اب ان سہولتوں کے ایسے ماحول میں والدین کو اپنا یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے برے وقت گزارے ہیں تو اولاد اگر اچھا وقت گزار رہی ہے اور اس کی اولاد بھی اچھا وقت گزار رہی ہے تو اس پہ صبر و شکر کریں. اس پہ شکر کریں. جی جی جی. بالکل. جی حامد بھائی کہہ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. خوش ہونا چاہیے. مرحبا. سبحان اللہ. جی رفیق بھائی. جی سلمان بھائی، میں اس میں جو موضوع چل رہا ہے کہ گھر کو ٹوٹنے سے کیسے بچا جائے، تو اس میں جو ہے نا 2 پوائنٹ ذہن میں آ رہے ہیں، وہ میں عرض کر رہا ہوں. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ ہمدردی. انگلش میں ایک محاورہ ہے، courtesy costs nothing but buys everything. واہ. کہ ہمدردی جو ہے نا، اس کے لیے کوئی قیمت ادا کرنی نہیں پڑتی، لیکن یہ ایک ایسی شے ہے، یہ ایک ایسا وصف ہے جو ہر چیز کو خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمدردی ہر طرف سے ہو، یعنی شوہر کی طرف سے بھی ہو، بیوی کی طرف سے بھی ہو، بزرگ جو ہیں ان کی طرف سے بھی ہو. یعنی بزرگ کی طرف سے تو میں زیادہ اسٹریس کروں گا بزرگوں کو کہ ظاہر ہے ان کے اوپر سارا دارہ مدار ہے. اگر بچہ یا بچی یعنی بہو اگر وہ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ان کو ہمدردی جتا کر ان کو حکمت عملی سے ان کو جو ہے نا سمجھانا چاہیے. سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. تو ایک بار سمجھانے سے ایسا بھی کرتے ہیں بہت سے بزرگ، تنگ آ جاتے ہیں کہ یار میں نے تو اتنی بار سمجھایا، اب سمجھانے کا کیا فائدہ. نہیں، کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے، تعداد نہیں ہے کہ 1 بار سمجھاؤ، 2 بار سمجھاؤ، 3 بار سمجھاؤ. نہیں، یہ تو آپ جتنی بار بھی سمجھاؤ گے انشاءاللہ اگر اگلا نہیں بھی مانتا ہے تو آپ کا ثواب کہیں نہیں گیا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں کا ایک کال پڑھا تھا میں نے کہ ہمیشہ سہولیات کے حساب سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دینی عبادات کے حساب سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. اب ہم اس کا الٹا کرتے ہیں. سہولیات کے حساب سے ہم اپنے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں کہ یار میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس تو کار ہے، میرے پاس تو کرائے کا گھر ہے، اس کے پاس تو اپنا فلیٹ ہے. ٹھیک ہے.
میرے پاس تو فلیٹ ہے، اس کے پاس تو 240 گز کا بنگلہ ہے. جب یہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں زمانے میں تو شیطان ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتا ہے، اور ناشکری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی سہولیات اور اتنی آشائشیں ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے یہ ناشکری کرتے ہیں. اور ناشکراپن جو ہے نا یہ اتنا مذموم فعل ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی جو ہے نا وہ توجہ ہٹا لیتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ لئن شکرتم لازیدنکم قرآن پاک میں ہے نا. تو شکر کرنا یہ نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے. واہ. ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کے مقابلے میں ناشکری کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں دیکھیں اس میں دوہرا نقصان ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ نعمتیں چھن جانے کا سبب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ جو ناشکری کرتا ہے اور مسلسل اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے کہ یار اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، تو وہ ذہنی اذیت کا بھی شکار ہوتا ہے. اس کے ساتھ ڈپریشن ہوتا ہے، یعنی وہ سکون نہیں پا سکتا. تو یہ اگر ہم دو چیزیں، ایک تو ہمدردی اور دوسری یہ جو ہے نا ناشکری کرنا چھوڑ دیں، یعنی شکر کی طرف ہم چلے جائیں، تو انشاءاللہ یہ گھر بھی ہمارا صحیح چلے گا. ہمارے بچوں کو بھی یہ تربیت دیں تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، اور انشاءاللہ یہ یہ جو گھر ٹوٹنے سے بچانے کا باعث بنے گا. رفیق بھائی کی جو بات ہے نا سلمان بھائی، یہ بہت درست ہے، اور ہمارے بڑوں کو اس پر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے. یہ تربیت کا رجحان جو ہے نا ختم ہو گیا ہے. صبر کرنا، شکر کرنا، ہمدردی کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دے، یعنی یہ گھر سے ہوتی ہے نا تربیت. جی. اب وہ جنہوں نے تربیت کرنا ان کا ہی اگر اللہ نہ کرے کہ انداز ایسا ہو جائے جی. جو بگاڑ پیدا کر رہا ہو معاشرے، کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی بات درست فرمایا. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی آمین. عطا فرمائے. اور میں یہ عرض کروں کہ یہ گھر کے ٹوٹنا خالی نوجوانوں میں یا جوانوں میں ہی نہیں ہوتا، بوڑھوں اور بزرگوں میں بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. اس طرح کی کیسز بھی میری جو ہے وہ نظر میں موجود ہیں کہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں دونوں، مطلب پوتے پوتیوں والے، نواسے نواسیوں والے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا کر دی ہے، غصے میں آ کے آپس میں بیوی سے لڑ رہے ہیں اور طلاق دے دی. اور پھر ایک زندگی کا حصہ آتا ہے جس میں آپ کو ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور پھر اس وقت وہ سہارا ملتا نہیں، اور پھر بندے کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا ہوا. اس طرح کے بزرگ بھی ہوتے ہیں کہ جو آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، میاں بیوی آپس میں. تو یہ بھی نہیں کریں. زندگی آپ نے گزاری، ماشاءاللہ اولاد ہے، اولاد کی آگے اولاد ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے صبر و برداشت کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزاریں. جھگڑے لڑائیاں آپس میں جو ہے وہ نہیں کریں. اور یہ ایک دوسرے کو کوستے رہنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. ایک دوسرے کو کوستے رہنا، باتیں سناتے رہنا، ساری زندگی میری برباد کر دی تم نے، میں نے تو تمہارے ساتھ سکھی کوئی نہیں دیکھا، بس یہ تو میری ہمت ہے جو تمہارے ساتھ وقت گزار لیا میں نے. اس طرح کی باتیں کرنے سے نہ تو آگے سکھ ملنا ہے، نہ پچھلا دکھ اگر کوئی ہے تو وہ دور ہونا ہے. اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. خیر والی بات کریں، بھلائی والی بات کریں، احسان والی بات کریں، نیکی والی بات کریں، عافیت والی بات کریں، سلامتی والی بات کریں، پناہ کی بات کریں. بگاڑ پیدا کرنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے آمین. اور ہم سب کے گھروں میں اللہ برکت عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ علیہ. راضی کرے اللہ کو، شکر خدا پھر